السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو ان کا لیٹ کر آیت الکرسی پڑھنا صحیح ہے یا غلط، آج ہم اس بارے میں جانیں گے۔ اور آیت الکرسی لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں جانیں گے۔ اس کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہوگا، اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ لوگ جو ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں جب بستر پر جاتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، کیوں پڑھتے ہیں لوگ۔ آئیے، دو چیزیں ہیں آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جو لوگ نماز میں پانچوں وقت میں پڑھتے ہیں آیت الکرسی، اور جن کا تعلق زیادہ یوں سمجھیے گا روزہ، نماز، وظائف، درود شریف وغیرہ سے تعلقات رکھتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں، تو انہیں بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ بستر پر رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہ دعائیں وغیرہ ان کو جو بھی چیز یاد ہوتی ہے وہ پڑھ کر سوتے ہیں۔ اور خاص کر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے گا، دیکھیے گا، کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے، کوئی سورہ ملک پڑھتا ہے، کوئی قرآن مقدس کی آیتیں پڑھتا ہے، کوئی سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ مبارک پر آرام کرنے کے لیے جاتے تو پھر آپ کیا پڑھا کرتے تھے، کون سی دعائیں پڑھتے تھے یا کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے بستر مبارک پر آرام فرمانے کے لیے جاتے، رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے، تو آپ بستر پر جا کر کے بیٹھ جاتے، اور بیٹھنے کے بعد پھر آپ سورہ معوذتین کی تلاوت فرماتے۔ کیا کرتے؟ سورہ معوذتین کی تلاوت فرماتے۔ سورہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں کو سورہ معوذتین بولا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر جب سونے کے لیے جاتے، رات کو جب بستر پر بیٹھ کر ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے۔ آپ اسی طریقے سے جیسے اب ہم جانتے ہیں بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ بستر پر جائیں، لیٹ کر کے آیت الکرسی نہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ خلاف سنت ہے اور خلاف ادب ہے، خلاف سنت بھی ہے، خلاف ادب بھی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی شخص لیٹ گیا ہے، اب لیٹے لیٹے اس کے ذہن میں یاد آیا کہ مجھے تو صورتیں پڑھنی ہیں یا آیتیں پڑھنی ہیں یا دعائیں وغیرہ پڑھنی ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پیروں کو سمیٹ لیں، یعنی اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر لیں، پیروں کو سمیٹ لیں، پھر اس کے بعد پڑھیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پیر بالکل پھیرے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو جب بھی آپ آیت الکرسی پڑھیں یا قرآن پاک کی سورت پڑھیں، چاروں کل پڑھ کے آپ سوتے ہیں، یا سونے سے پہلے یہ دعا آپ پڑھ کر کے سوتے ہیں یا توبہ اور استغفار کر کر کے آپ سوتے ہیں، تو پلیز آپ پیروں کو پھیرا کر کے لیٹ کر کے آپ یہ نہ کریں، کیونکہ یہ خلاف ادب ہے۔ آپ بستر پر پہلے بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد جو بھی آپ کو پڑھنا ہے وہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر آپ آرام سے لیٹ جائیے گا۔ پیارے دوستو، اور جو سنت طریقہ ہے لیٹنے کا، اس سنت کے مطابق
آپ لیٹیے گا، پھر آپ اپنے پیروں کو سکوڑ کر کے آپ درود شریف پڑھتے رہیے گا پیارے دوستوں، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیے گا۔ یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ تو پہلا سوال کا جیسے کہ جواب آپ کو مل گیا۔ اب دوسرا سوال کہ لوگ آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ آئیے گا اس کا جواب میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے خدمت میں رکھنے جا رہی ہوں۔ پیارے دوستوں دیکھیے گا، جو لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا سونے سے پہلے، مان لیجیے گا سونے کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، اب سونے کے لیے جا رہے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کریں اور جب کنڈی اپنے گھر کی دروازے کی لگائی تو بسم اللہ پڑھ کے آپ کنڈی لگائیں، اس کے بعد آپ بستر پر پہنچ کر کے بیٹھ کر کے آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ ٹھیک یہ ہو گیا۔ اب یہ جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے اس بندے کی اور اس کی پورے گھر کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور آیت الکرسی کی فضیلت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر کے سوتا ہے تو اس کے گھر میں کبھی بھی چوری نہیں ہوتی۔ جی ہاں دوستو، یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے، اس لیے آیت الکرسی لوگ بستر پر لیٹنے سے پہلے اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ اب آئیے گا پیارے دوستوں، ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھ رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو جب صدقہ عید الفطر کا کچھ مال آیا، صدقہ فطر کا جب کچھ مال جمع ہوا تو اس مال کی حفاظت کے لیے، اس گلے کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرما دیا، رات کو ڈیوٹی لگا دی کہ اس مال کی تم حفاظت کرو گے، روزانہ تم رات کو یہیں سو گے اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ جب پہلے دن ابو ہریرہ وہاں جا کر لیٹ گئے، سوئے، تو پھر آپ نے کیا دیکھا، ایک شخص آیا اور اس نے غلہ لینا شروع کر دیا۔ جب غلہ بھرنا شروع کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس چور کو پکڑ لیا، اس سے کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، صبح کو سرکار کی بارگاہ میں تمہیں پیش کروں گا۔ اس چور نے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ہاتھ پیر جوڑے اور کہنے لگا، میں غریب ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ابھی چوری کرنے نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آ گیا، آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، صبح کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے بتانے سے ہی پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ بتاؤ کہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چھوڑ دیا، وہ بہت زیادہ مجبور تھا، پریشان تھا، چوری کرنے آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ چور آج پھر آئے گا چوری کرنے کے لیے۔ جب حضرت ابو ہریرہ پھر دوسری رات کو اس کی غلے کی حفاظت کرنے کے لیے گئے تو پھر وہ چور پھر آدھی رات میں پھر آ گیا، پھر غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، اس نے پھر اپنی مجبوریاں سنائی، رونے لگا، تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ بتاؤ کہ تمہاری رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو میں نے چھوڑ دیا، وہ زیادہ مجبور تھا، پریشان تھا، کوئی بات نہیں۔ سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ چور آج پھر آئے گا، اس لیے رات ہے، تیسرا دن ہے، آج وہ چور چوری کرنے پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جب اتنا سنا تو سوچنے لگے کہ یہ میرے سرکار کا، میرے آقا کا فرمان ہے، جب آقا نے فرما دیا تو آئے گا ضرور۔ اب تیسری رات حضرت ابو ہریرہ انتظار کر رہے ہیں اس چور کا۔ اچانک جب رات گزرتی چلی گئی، آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، تو پھر وہ چور آ گیا۔ آنے کے بعد اس نے جب غلہ بھرنا شروع کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، بولے کہ تو 2 دن سے جھوٹ بول بول کر جا رہا ہے، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔
آقا کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو پھر اس چور نے کہا، اے ابو ہریرہ، اگر میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں، اگر تم ان کلمات کبھی زندگی میں تمہارے پاس چور نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پوری رات تمہارے اور تمہارے مال کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، بتاؤ۔ بولے، اگر میں نے بتا دیا تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تو اس نے کہا، ہاں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو اس شخص نے، اس چور نے حضرت ابو ہریرہ کو بتایا کہ اے ابو ہریرہ، تم روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کرو، تبھی تمہارے پاس چور نہیں آئے گا۔ صبح کو آپ سرکار جو ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، سرکار نے پوچھا کہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اسے رات میں چھوڑ دیا، لیکن اس نے کچھ کلمات بتائے، آیت الکرسی کے بارے میں بتایا کہ جو شخص روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے گا تو اس کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی اور کبھی چور اس کے پاس نہیں آئے گا اور اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ تو سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ چور واقعی بہت بڑا جھوٹا تھا۔ معلوم ہے کہ وہ چور 3 دن سے جو آ رہا تھا وہ کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے نہیں معلوم۔ تو سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ 3 دن سے آنے والا چور جو تھا نا، وہ کوئی دنیا کا عام آدمی شیطان تھا، لیکن ہاں، اس نے جو عمل بتایا ہے، آیت الکرسی کے بارے میں جو بتا کر کے گیا ہے، وہ بات بالکل سچ بتا کر کے گیا ہے۔ خود تو جھوٹا ہے لیکن یہ سچ بات بتا کے گیا ہے۔ یہ ویڈیو کو میں یہی پینڈ کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔